بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، 12 مئی 2024 ہماری جو ویڈیو کا ٹاپک ہے وہ ہے جی پاکستان کو 23 ارب ڈالر کی ضرورت ہے اگلے مالی سال میں، اور وفاق کے ڈالر کو 200 پر لانے کے جو فیصلے ہیں ان کی کیا حقیقت ہے۔ سب سے پہلے آٹو موبائل انڈسٹری کی بات کریں تو 30 لاکھ کی گاڑی جو ہے وہ 15 لاکھ میں ملے گی، حکومت کا یہ کہنا ہے۔ اور اس کے بعد بجٹ آنے والا ہے ڈالر اور قرضے اور گاڑیاں۔ دیکھیں جی پاکستان میں لوگوں کی اگر قوت خرید کمزور ہوئی ہے اور کم ہونے کی وجہ سے تو جتنے بھی گاڑیاں بنانے والی کمپنیاں وہ مجبوراً اپنی کم قیمتیں کرنے پر مجبور ہیں، جس کی دوسری وجہ جون بجٹ تک نئے ٹیکسز، پاکستان کی بیمار معیشت اور بیرونی قرضوں کا شدید دباؤ ہے۔ جولائی، جون اور دسمبر ڈالر آؤٹ آف کنٹرول رہے گا، کیونکہ سیاسی ڈونز نے ہر سال کی طرح اپنے الیکشنز کا خرچہ بماسود بھی نکالنا ہے پاکستان سے، اور یہ بات ہماری عام عوام نہیں سمجھتی۔ پاکستان کی عوام جب اس طرح کی انویسٹمنٹس کی باتیں سنتی ہے، برسوں سے سعودی عرب انویسٹمنٹ کرنے آ رہا ہے 5 ارب ڈالر، اس کے ساتھ ساتھ پاکستان کے اندر جنوبی کوریا کی طرف سے ڈالرز آ رہے ہیں، لیکن یہاں پر بات سمجھنے کی یہ ہے کہ پاکستان کو اگلے مالی سال کے لیے 23 ارب ڈالر کے غیر ملکی قرضوں کی ضرورت ہے، اور وزارت کو توقع ہے کہ دوست ملکوں سے 12 ارب ڈالر کا قرضہ لیا جائے گا، اور اس میں پاکستان کی حکومت 2024 اور 25 میں سعودی عرب سے 5 ارب ڈالر، متحدہ عرب امارات سے 3 ارب ڈالر اور چین سے 4 ارب ڈالر کے رول اوور مانگ رہے ہیں، اور چین کے ساتھ نئے فائنینشیل امور کے امکانات ہیں جنہیں نئے وفاقی بجٹ میں شامل کیا جائے گا۔ اس کے بعد یہ ہے کہ عالمی ادارہ یعنی IMF کے قرض پروگرام سے اگلے مالی سال میں 1 ارب ڈالر سے زائد اضافی فنڈز ملنے کی توقع ہے، اور ورلڈ بینک اور ایشیائی ترقی بینک سے نئے بیرونی فنانسنگ کو بھی بجٹ ایسٹیمیٹس میں شامل کیا گیا ہے، اور یہ صرف ایسٹیمیٹس ہیں، اور قرض کے نئے پروگرام پر کام جاری ہے، اور وفاقی حکومت اس عمل کو تیز کرنے کے لیے مختلف قرض دینے والے جتنے بھی پارٹنرز ہیں ان سے رابطے کر رہی ہے، اور مزید حکومت یہ کلیم کر رہی ہے کہ ڈالر کو ہم کنٹرول کر کے 200 پر لے آئیں گے، اور اس کے بعد ڈالر سستا ہوا ہے۔ سٹاک ایکسچینج میں کاروبار کا مثبت رجحان ہوا ہے۔ پاکستان میں سٹاک ایکسچینج کی بات کریں تو سٹاک ایکسچینج ہمارا کافی زیادہ اچھا چل رہا ہے، اور روپے کے مقابلے میں ڈالر کی قدر میں 20% کمی ہوئی ہے، جبکہ پاکستان سٹاک ایکسچینج میں کاروبار کا مثبت رجحان رہا ہے۔ کل انٹر بینک میں کاروبار کے آغاز پر ڈالر کی قدر میں 20 روپے کمی سے ڈالر 278 روپے میں ٹریڈ کر رہا ہے، اور کاروباری دن کے آغاز پر ڈالر سستا ہوا، اور پچھلے روز بھی انٹر بینک میں کاروبار کے اختتام پر ڈالر کی قدر میں 10 پیسے اضافہ ہوا اور 278 روپے 20 پیسے پر بند ہوا۔ اس کے بعد پاکستان کی سٹاک ایکسچینج 73,000 کی حد جو ہے وہ عبور کر چکی ہے، اور پہلی بار ملک کی تاریخ میں ایسا ہوا ہے۔ اس کے بعد پاکستان میں اپریل کے دوران جو ریمیٹنس ہے اس میں 2.8 ارب ڈالر آئے ہیں، اور آئندہ مالی سال کے لیے بیرونی فنانسنگ کا ابتدائی ایسٹیمیٹ جو ہے وہ 23 ارب ڈالر ہے۔ بیرون ملک مقیم افراد نے اپریل میں 2.5 بلین ڈالر پاکستان میں بھیجے ہیں، اور دوست ملکوں سے پاکستان 12 ارب ڈالر کا قرضہ رول اوور کرانے کا فیصلہ کر چکا ہے۔ اور اس کے بعد دیکھیں جی پاکستان کے اندر آپ دیکھیں تو بہت ساری اہم اپڈیٹس ہیں۔ سعودی عرب کے شہزادے محمد بن سلمان سعودی کنگ جو کہ بہت جلد پاکستان کا دورہ کرنے والے ہیں، اور کہا یہ جا رہا ہے حکومت کی طرف سے یہ دورہ پاکستان کی تاریخ اور پاکستان کے اندر بہت زیادہ مثبت انقلاب پیدا کرے گا۔ عالمی بینک کے ساتھ بھی مذاکرات ہوئے ہیں اور ان کا آغاز ہو چکا ہے۔ 8 ارب ڈالر ملنے کی توقع ہے۔ 8 ارب ڈالر، بہت سارے لوگ یہاں پر یہ سمجھ رہے ہیں کہ ورلڈ بینک ہمیں ایک دفعہ دے دے گا، یہ 5 سالوں میں 8 ارب ڈالر ملیں گے، میں بھی 10 سالوں میں ملیں، اور وہ بھی کبھی 90 کروڑ ڈالر، کبھی 70 کروڑ ڈالر، کبھی 60 کروڑ ڈالر، ٹھیک ہے۔ اور اس کے بعد پاکستان کو IMF کی طرف سے کافی زیادہ جو ہے وہ پابندیوں کا سامنا بھی کرنا پڑے گا جون بجٹ میں، اور سعودی عرب سے جلد اربوں ڈالر کے ٹھوس معاہدے ہوں گے، یہ وزیر اعظم شہباز شریف صاحب کہہ رہے ہیں۔ تو حکومت یہ کلیم کر رہی ہے کہ ہم ڈالر کو جو پاکستان کے اندر ہے وہ جو ہے وہ 200-180 پر لے آئیں گے۔ اس کے بعد سعودی ولی عہد کا جو رواں ماہ دورہ ہے پاکستان کا، اس میں 5 ارب ڈالر کی سرمایہ کاری کی یادداشتوں پر دستخط ہوں گے، اور اسی طرح یہ دستخط ہوتے رہیں گے، اور میں اور آپ وہ ٹائم دیکھیں گے کہ پاکستان میں 10 سے 15 ارب ڈالر کی جو سرمایہ کاری ہے اس کے جو امکانات ہیں
وہ بہت کم ہوتے نظر آئیں گے آپ کو. ایسا نہیں ہے کہ پاکستان کے اندر انویسٹمنٹ نہیں ہو رہی, یہ انویسٹمنٹ ہوگی, لیکن جس طرح سے حکومت اس کو پیش کر رہی ہے اس میں آپ کو بہت زیادہ فرق نظر آئے گا آنے والے دنوں میں. پیٹرول کی قیمت بھی بڑھے گی, انفلیشن بھی بڑھے گا, اور پاکستان میں آنے والے دنوں میں بجٹ کے 70% سے زائد کی جو اسٹیمیٹ ہے وہ قرضوں کی سود کی ادائیگی میں. ایک ایسی معیشت جہاں پر 70% آپ کا قرضوں کی سود کی ادائیگی میں جا رہا ہے, وہاں 15 ارب ڈالر کی انویسٹمنٹ کرنے بیرونی سرمایہ کار آ رہے ہیں, جو کہ ایک بہت بڑا سوالیہ نشان ہے پاکستان کی معیشت میں. اور مزید اس طرح کی اپڈیٹس کے لیے آپ جڑے رہیں پاکستان اینڈ ورلڈ ٹی وی کے ساتھ. انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیوز میں, تب تک کے لیے اللہ حافظ.